ایوولوشن یا ارتقاء پر پہلے ویڈیو میں نے اگزامپل دی تھی پیپرڈ موتھ یا دھبے دار پروانوں کی، جو کہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے انگلینڈ میں موجود تھے، اور پھر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب بہت زیادہ دھواں ہو گیا اور ہر طرف کالک کالک پھیل گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو زیادہ دھبوں والی جو پروانے جو تھے وہ زیادہ آسانی سے سروائیو کر گئے، زندہ رہے، کیونکہ ان کا پریڈیٹرز یا جو شکار کرنے والے پرندے تھے ان سے بچنا زیادہ آسان ہو گیا، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ ڈومینیٹ کر گئے، ان کی تعداد زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو زیادہ دھبوں والے جو موت سے جو پروانے تھے وہ زیادہ ہوشیار تھے، اور انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو انجینئر کر لیا اور اپنے آپ کو زیادہ ڈارک کر لیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ سب کا سب نیچرل سلیکشن کا ایک بائی پروڈکٹ ہے، اور ایک فیوریبل ٹریڈ یا ان کے کہ ایک فائدہ مند جو ایک خصوصیت تھی اس چیز نے ان کو اس سارے کے سارے ماحول میں بچایا۔ اور اب میں جس چیز کی مثال دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں، اس کو ہم آؤل بٹرفلائی کہتے ہیں، یعنی کہ الو کی آنکھ اس پہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو آؤل بٹرفلائی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آنکھ سی بنی ہوئی ہے، اور اگر آپ یہاں پر ایک چونچ بنا دیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید یہ شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، لیکن یہ ایک الو جیسی شکل لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کا آخر اس کے لیے اچھی بات کیا ہے، اور یہ اگر یہ سب کچھ رینڈملی ہوا ہے تو پھر اس کا آخر کو فائدہ کیا ہے؟ یہ الو کے جیسا نظر آنے میں، یہ جو چاہے یہ گرے کلر میں ہو چاہے یہ لائٹ کلر میں ہو، اس سب چیز کا فائدہ کیا ہے اس ٹریٹ کا؟ تو اس کے بارے میں یہ جو آنکھ جیسی سٹرکچر اس پہ موجود ہے اس کے پر پہ، تو اس کا یہ جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کے موجود ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں ابھی تک جیوری آؤٹ ہے، اور میں نے یہ ساری کی ساری معلومات ویکیپیڈیا سے لی ہیں، اور یہ تصویریں بھی میں نے ویکیپیڈیا سے لی ہیں۔ تو ویکیپیڈیا میں اس بارے میں دو کمپیٹنگ تھیوریز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اگر انسانوں کی بات کریں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ الو کی آنکھ جیسے، لیکن دراصل یہ ایک دھوکہ ہے، ایک ڈیکوائے ہے، اور اگر کوئی پریڈیٹر ان پر حملہ کرنا چاہے تو وہ یا تو اس حصے پر جو کہ زیادہ کالا ہے اس پر حملہ کرے گا، اور صرف اس کے پر کو نقصان پہنچے گا، باقی جو اس کی جو باڈی ہے تتلی کی یہ محفوظ رہے گی۔ اور کیونکہ یہ اس کا جو بلیک ڈاٹ ہے، کالا جو نقطہ سا نظر آ رہا ہے، دائرہ سا نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کے صرف اس کو جب چونچ مارے گا تو یہ باقی کا جو تتلی ہے وہ بچ جائے گی، اور یہ کسی نہ کسی طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے پر کی مرمت ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے میں اخبار لے کے تتلی کی ایکچوئل جو بایولوجی اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ایک اور جو گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ ایسی بات ہے تو اگر یہ یہاں کہیں ہوتا اور یہ پیچھے کی طرف کہیں یہ ڈاٹ ہوتا تو یہ جو ہے یہ اس کی باڈی پر بھی نقصان پہنچتا، اور یہ اس کا جو ایبڈومن ہے تتلی کا یہ بھی زخمی ہو جاتا اور یہ تتلی مر جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ جو ہے ایسا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہوں۔ دوسری جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو الو کی طرح سے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ دراصل حملہ آوروں کو بھگانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ الو کی آنکھ جیسی نظر آتی ہے۔ تو یہ دو کمپیٹنگ تھیوریز ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر چھپکلیوں کی بات کریں جو کہ ان تتلیوں کو کھاتی ہیں اور وہ آس پاس ہی جنگل میں ہوتی ہیں، تو وہ اس آنکھ جیسی سٹرکچر کی وجہ سے اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ یہ جو چھپکلی ہے یہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ یہ الو کی آنکھ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مینڈک ہے، یہ ہرا مینڈک، یہ بھی ان چھپکلیوں کو کھاتا ہے، اور اس کی آنکھ بھی بالکل اسی سٹرکچر جیسی ہے۔ تو اس بارے میں ابھی تک ڈیبیٹ جاری ہے کہ یہ جو پریڈیٹر یا جو ان کے شکار کرنے والے جو جانور ہیں وہ کیا یا تو خوفزدہ ہوتے ہیں یا اور ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو آنکھ جیسی جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور میں اس بارے میں مزید کچھ ویڈیوز کروں گا۔ تو اب ہم ان ونگز کے اگر پیٹرن کی بات کریں، یہ جو تتلیوں کے پروں پر جو یہ نشانیاں سی بنی ہوئی ہیں، یہ نشانات سے جو بنے ہوئے ہیں، اگر ہم اینیمل کنگڈم کی بات کریں تو یہ واقعتاً یہ پروٹین سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ ڈی این اے سیکوینس کا نتیجہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ ایک کوڈ ہوتا ہے، اور یہ پروٹین سیکوینس جس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، جیسے کہ ایڈینین ہے، گوانین ہے، سائٹوسین ہے، تھائمین ہے، اور اسی طرح کے بالکل ایک اربوں خربوں کی تعداد میں ہمارے پاس یہ ڈی این اے کے سیکوینسز ہوتے ہیں، اور یہ ہر ڈی این اے سیکوینس کسی خاص طرح کے پروٹین یا خاص طرح کے مولیکیولز کے لیے، پیچیدہ مولیکیولز کے لیے کوڈ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو مولیکیولز ہیں جب یہ
ایکیومولیٹ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو رینڈم میوٹیشنز کی شکل میں، تو یہ ان کے نتائج بھی الگ الگ طرح کی سٹرکچرز میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ چینج ہو جائے، یہ سی ٹی جائے، یہ ختم ہو جائے، اور تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈاٹ ہے یہ بھی کوئی تبدیل شدہ پیٹرن کی شکل اختیار کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ مختلف ہو سکتا ہے وہ فائدہ مند بھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان دہ بھی ہو، لیکن یہ سب کا سب اوور نائٹ نہیں ہوتا، راتوں رات نہیں ہوتا، بلکہ اور نہ ہی ایک جنریشن میں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہزاروں لاکھوں جنریشنز میں ہوتا ہے، اور یہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے لاکھوں کروڑوں سال میں عمل میں یہ جو اس عمل کا نتیجہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آؤل بٹرفلائی کی آج سے کئی لاکھ یا ہزاروں جنریشنز پہلے کی بات کروں تو یہ ایک پر میں بنا رہا ہوں، صرف پر بنا رہا ہوں، اور میری ڈرائنگ بہت اچھی نہیں ہے، تو یہ اس پر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس پر یہ ایک طرح کی بٹرفلائی ہے، ایک طرح کی تتلی ہے جس میں کہ کچھ الگ ڈی این اے سیکوینس سے وہ کوڈ ہوئے ہیں، اس کے دھبے جو ہے وہ کچھ اس طرح سے نمودار آ رہے ہیں، یہ پگمنٹس اس پر یہ مختلف نشانات سے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی دوسری بٹرفلائی یا کوئی اور دوسری تتلی جو ہے اس کے جو پر ہیں ان پر یہ جو آنکھ جیسی جو شیپ ہے یہ ابھی نمودار نہیں ہوئی ہے، اور یہ جو سارے کے سارے جس آپ کو بڑے خوبصورت سے سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں، یہ نوٹیسبل فیچرز جو ہیں آنکھ جیسے، یہ ابھی نمودار نہیں ہوئے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے نمودار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تتلی کا ایک پر ہے۔ ایک اور تتلی ہے جو کہ اسی نسل کی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ویریشن ہے، اور وہ یہ کہ اس میں کچھ ڈاٹس جو ہیں وہ ان کا جو ڈسٹریبیوشن ہے یا ان کی تقسیم الگ ہے۔ ایک اور تیسری نسل ہے، تیسرا نمائندہ، یہ میں اس کی باڈی بھی بنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں تتلی کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو تتلی ہے اس کے اوپر یہ جو ڈاٹس ہوں وہ کچھ الگ طرح کے ہوں، بالکل باقی دونوں سے الگ ہوں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طرح کے انوائرمنٹ میں، خاص طرح کے ماحول میں ہو سکتا ہے کہ جو شکار کرنے والے جو پرندے یا جانور ہیں وہ اس ایک تتلی کو، اس ایک طرح کی تتلی کو ڈھونڈنا جو ہے ان کے لیے 1% کم چانس ہو، 1% کم چانس ہو، تو یہ دو جو ہیں، یہ دو کے مقابلے میں ایک پروبیبلسٹک آئیڈیا ہے کہ جی صرف 1% کم چانس ہوگا اس تیسری والی تتلی کا کہ یہ اس کے شکار بنے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر دوسروں کی 100 تتلیاں کھائی جائیں گی دوسری نسل کی، تو اس ایک کی 99 کھائی جائیں گی، یعنی کہ ایک بچ جائے گی۔ تو اس 1% کا فائدہ کیا ہوگا؟ 1% کا فائدہ ایک نسل میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ، اس ٹریٹ کا فائدہ یہ جو ہے یہ تتلی جس کے کہ کھائے جانے کا امکان صرف 1% کم ہے، تو کیا ہوگا؟ اب یہ والی تتلیاں جو ہیں یہ سب کے سب جس کے ایبڈومن کے قریب بنے ہوئے نشانات ہیں، یہ زیادہ آسانی سے کھائی جائے گی۔ اس کے جو ہے اس کے بچنے کے امکانات جو ہیں وہ 1% کم ہے۔ تو میں کوئی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز سے بات نہیں کروں، میں صرف ایک پیٹرنز کی بات کروں کہ کون سا پیٹرن جو ہے وہ تھوڑا سا مددگار، بہت معمولی سا مددگار اس کے بقا میں، اس کے زندہ رہنے میں، شکار کرنے والے پرندوں اور جانوروں سے بچنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے۔ تو یہ والی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو موت ہے یا یہ تتلی جو ہے یہ اب آگے، کیونکہ اس میں ایک بچ گیا ہے، تو اب یہ آگے اپنی نسل کو زیادہ بہتر طور پر چلائے گی، اور یہ اس ٹریٹ کو، جو اس کی خصوصیت ہے یا جو اس کی ظاہری خاصیت ہے، اس کو اپنی اگلی نسل تک بڑھائے گی۔ اور جہاں تک ہم بات کریں اپنی کرنٹ تھیوری کے، تو اگر ہم اپنی موجودہ اس کی بات کریں تو یہ جو ڈی این اے میں اس کے جو بھی معلومات، جو بھی چیزیں موجود ہیں اس کے اسٹرکچر کے بارے میں، وہ اس کے اگلی نسل تک منتقل ہوں گی، کیونکہ یہ زیادہ بہتر طور پر سروائیو کرے گی ریپروڈکشن کے لیے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اس سے بھی ایک نسل اگلی وجود میں آ سکتی ہے جس میں کچھ اس طرح کے ٹریٹس نمایاں ہوں گے، کچھ اس طرح کے ٹریٹس ہوں گے، اور اس میں کچھ اس طرح سے دھبے سے ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں کہیں پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ میں صرف اور صرف یہ جاننے کی خود بھی کوشش کر رہا ہوں، جستجو میں لگا ہوا ہوں، اور یہ کامن سینس کی سب باتیں ہیں کہ یہاں پر چیزیں کس طرح سے ماحول کی بدولت تبدیلی میں آ رہی ہیں کہ ایک نسل جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر، معمولی سے زیادہ بہتر طور پر دوسری نسل کے مقابلے میں سروائیو کر پا رہی ہے، زندہ رہ پا رہی ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اب یہ جو ایک نسل جو کہ زیادہ بہتر طور پر اپنے دوسرے ان کے مقابلے میں سروائیو کر گئی، تو اس کے بچنے کا جو چانس ہے 1%
زیادہ ہوگا، باقی 2 جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے، یا یوں کہ اگر 100 کھائے جائیں گے تو اس کے مقابلے میں تیسری والی کے 99 کھائے جائیں گے۔ اب یہ اپنی نسل کو مزید آگے بڑھائے گی اپنی ان ویریشنز کے ساتھ، یعنی کہ یہ ویریشن مزید معمولی ویریشنز کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ آہستہ کر کے یہ کچھ اس طرح سے اس کی جو اگلی نسل اس سے پیدا ہوگی، تو یہ والی جو چیز ہے جس میں ویریشن فیوریبل نہیں ہے، یہ بھی کینسل آؤٹ ہو جائے گی، یہ کھا لی جائے گی، یا یوں کہیں کہ شکار کرنے والے جانور اور پرندے اس کا شکار کر لیں گے زیادہ آسانی سے۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آہستہ ہو رہی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں جنریشنز میں صرف 1% کا جو ایڈوانٹیج مل رہا ہے، ایک فائدہ جو ان کو مل رہا ہے، اس کو وہ نسل در نسل کہیں جا کر ہزاروں نسلوں بعد جمع ہوتا ہے، ایکیومولیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں نسلوں کے بعد یہ اس طرح کے بڑے نفیس اور بڑے اچھے قسم کے پیٹرنز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور آپ کو اگر یاد ہو، میں نے اینٹی بایوٹکس اور بیکٹیریا کی بھی اور فلو کی بھی ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ وہ ایگزامپلس تھیں جو کہ ہم نے کی تھی، لیکن اس طرح کی جو ایگزامپل ہے یہ زیادہ اس کے مقابلے میں بظاہر آپ کو انٹریکیٹ نظر آتی ہیں، بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیکٹیریا، وائرس وغیرہ کی جو مثالیں یا اینٹی بایوٹکس والی جو مثالیں ہیں کہ جس میں ہمارے امیون سیل پر کوئی فلو وائرس اٹیک کرتا ہے، تو وہ بھی اتنی ہی انٹریکیٹ ہیں جتنی کہ یہ اسٹرکچرز ہیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہے، اور بیکٹیریا جو ہے وہ بھی اتنا ہی انٹریکیٹ یا اتنا ہی نفیس ہے، اس میں جو ویریشنز آتی ہیں وہ بھی اتنی نفیس ہے جتنی کہ اس بٹرفلائی میں اور اس میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب جیسے کہ یہ بٹرفلائی اگر یہ بالکل اس طرح کا اس میں بالکل پنک کلر کا ہوتا، اور ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ اگلی نسل میں جا کے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کرے گی، نہیں، یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ ایک کے بعد دوسری نسل میں تھوڑی کر کے جمع ہوتی ہے، بہت معمولی کر کے جمع ہوتی ہے، اور یہ ایک پیسو پروسیس ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ یہ سب چیزیں راتوں رات کبھی بھی نہیں ہوتی، میں بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوتا، اور یہ جس ایکو سسٹم کو آج ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بہت غور و فکر کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات وجود میں آ گیا، بلکہ یہ کروڑوں سال کے ایوولوشن، گریجول ایوولوشن یا گریجول نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں نیکسٹ سائیکل کی، اور یہ اگر ہم ریپروڈکٹیو کی اگر ہم بات کریں گے، انسان کی اگر ہم مثال لیں تو انسان بھی اگر اپنے ابتدائی عمر میں کسی بیماری سے متاثر ہوتا ہے، اس میں ایک ڈی این اے میں تبدیلی آتی ہے، تو وہ اپنی اس تبدیلی کو اپنی نئی نسل تک منتقل کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے 50 یا 60 سال کی عمر میں، جبکہ اس کی ریپروڈکٹیو لائف، نسل آگے بڑھانے کی زندگی پوری ہو چکی ہوتی ہے، اگر وہ اس میں کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے یا عام طور پر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ تب تک اس کی اگلی نسل جو ہے وہ خود ریپروڈیوس کرنا شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کا کام ریپروڈکشن کرنے کا پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نیچرل سلیکشن کا جو تصور ہے، جو کہ ایوولوشن یا ارتقاء کے حصے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، آپ اس کو تھوڑا صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کچھ اوور نائٹ یا اچانک نہیں ہوتا، بلکہ لاکھوں کروڑوں سال میں بتدریج بہت آہستہ